السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو سنن نسائی سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 595، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر دونوں کا اکٹھا پڑھتے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ سرخی غائب ہو جاتی، اسے اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 596، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ آپ اپنی زمین میں جانا چاہتے تھے، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، تحقیق صفیہ بنت ابو عبید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بہت تنگ تکلیف میں ہیں، جلدی چلیں تاکہ آپ انہیں زندگی میں مل سکیں۔ ابن عمر جلدی چلے اور ان کے ساتھ قریش ایک اور بزرگ بھی سفر کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا مگر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا تھا کہ آپ نماز کی بہت پابندگی کرتے تھے۔ جب آپ نے زیادہ دیر کی تو میں نے کہا، نماز پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور چلتے رہے حتیٰ کہ جب سرخی غائب ہو گئی تو آپ اترے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی اقامت کہلوائی جبکہ سرخی غائب ہو چکی تھی، اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 598، حضرت کثیر بن کاروندہ نے کہا، ہم نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا، کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں سوائے مزدلفہ کے۔ پھر وہ چونکے اور کہنے لگے، ان کے نکاح میں صفیہ بنت ابو عبید تھیں، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہوں، چنانچہ آپ سوار ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ بہت تیزی سے چلے حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے آپ سے کہا، اے عبد الرحمن، نماز پڑھ لیجئے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت آ گیا تو آپ اترے اور مؤذن سے کہا کہ اقامت کہو۔ جب میں نے ظہر کے نماز سے سلام پھیرا تو اسی جگہ اقامت کہہ دینا۔ اس نے اقامت کہی، پھر آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اسی جگہ عصر کی اقامت کہلوائی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سوار ہو گئے، خوب تیز چلے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ مؤذن نے کہا، اے عبد الرحمن، نماز پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تو نے پہلے کیا اسی طرح کرنا۔ پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ستارے گھنے ہو گئے تو اترے، فرمایا، اقامت کہو۔ پھر جب میں نے نماز مغرب سے سلام پھیر دوں تو پھر تکبیر کہنا۔ اس نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں، پھر اسی جگہ اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے سامنے کی طرف ایک دفعہ سلام کہا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ایسا کام پڑ جائے جس کے ضائع ہونے کا اسے خطرہ ہو تو وہ اس طرح نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 599، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر جانے کی جلدی ہوتی تو مغرب و عشاء کو جمع فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 602، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف اور سفر کے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھیں، اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازیں بھی اکٹھا پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے 603، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء بغیر کسی خوف و بارش کے اکٹھی کر کے پڑھیں۔ پھر کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، تاکہ آپ کی امت پہ تنگی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 604، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 8 اور 7 رکعتیں اکٹھا پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 605، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ عرفہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ وادی نمرہ میں لگایا ہوا پایا۔
آپ اس میں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کی اونٹی قصوہ پہ پالان کسا گیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو لوگوں کو خطبہ دیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 606۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں مل کر پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 607۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب وہ عرفات سے واپس لوٹے، جب وہ مزدلفہ آئے تو انہوں نے مغرب و عشاء کو جمع کیا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ ایسا ہی کیا تھا، یعنی یہ دونوں نمازیں اکٹھا پڑھی تھیں۔ حدیث نمبر 608۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 609۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھتے نہیں دیکھا مگر مزدلفہ میں آپ نے اس دن صبح کی نماز اپنے معمول کے وقت سے پہلے پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 610۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پہ انہیں اپنے پیچھے اونٹ پہ بٹھایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے درمیان آنے والی گھاٹی پہ پہنچے تو آپ اترے اور پیشاب کیا، اور میں نے لوٹے سے پانی ڈالا اور آپ نے ہلکا سا وضو فرمایا، میں نے آپ سے گزارش کی کہ نماز پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے ہوگی۔ جب مزدلفہ تشریف لائے تو مغرب کی نماز پڑھائی، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریوں سے پالان وغیرہ اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 611۔ حضرت ابو عمر شیبانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہمیں اس گھر کے مالک نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 612۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پہ نماز قائم کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 613۔ حضرت محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن شرجیل کی مسجد میں تھے کہ جماعت کے لیے اقامت کہی گئی، پھر لوگ ان کا انتظار کرنے لگے، وہ آئے تو انہوں نے فرمایا میں وطر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا کیا اذان فجر کے بعد وطر پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں مگر اقامت کے بعد بھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا ایک دن آپ نماز فجر سے سوئے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 614۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 615۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز سے سویا رہا یا غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 616۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کبھی ہم نماز سے سوئے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند آ جانے میں قصور و کوتاہی نہیں، کوتاہی تو یہ ہے کہ آدمی جاگتا ہوا نماز نہ پڑھے،
چنانچہ جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے تو جب یہ سے یاد آ جائے یا جاگے تو اسی وقت نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند آ جانے میں کوتاہی نہیں، کوتاہی تو اس شخص میں ہے جس نے اگلی نماز کا وقت آنے تک نماز نہ پڑھی جبکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 618۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب صحابہ صبح کی نماز سے سوئے رہ گئے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل کو تم یہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 619۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز بھول جاؤ تو جب یاد آئے پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد آنے پہ نماز قائم کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ اسے یاد آنے پہ پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد آنے پہ نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 621۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ للذکر، یاد آنے پہ نماز قائم کرو۔ معمر کہتے ہیں، میں نے امام زہری سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرات فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 622۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ساری رات چلتے رہے، جب سورج طلوع ہونے کو تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور سو گئے اور لوگ بھی سو گئے۔ ہمیں اس وقت جاگ آئی جب سورج ہم پہ طلوع ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر ہمیں بیان کیا گیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 623۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے، یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا، روئے عرض پہ تمہارے علاوہ کوئی جماعت اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 624۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن دوران سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری رات میں پڑاؤ ڈالا اور ہم نہ جاگے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جاگنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنی سواری کا سر پکڑے، یہاں سے کوچ کرے، کیونکہ اس مقام میں شیطان ہمارے پاس رہا ہے۔ ہم نے اسی طرح کیا، وہاں سے نکل گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھیں، پھر جماعت کی اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 625۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں آخری رات میں سوتے وقت فرمایا، اس رات کو کون ہمارے لیے فجر کی نماز کا خیال رکھے گا، کہیں ہم نماز سے سوئے ہی نہ رہ جائیں۔ حضرت بلال نے کہا، میں۔ پھر وہ طلوع شمس کی
جہد کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا حتیٰ کہ انہیں سورج کی گرمی نے جگایا. تب وہ اٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں اور دوسرے لوگوں نے بھی فجر کی سنتیں پڑھیں. پھر سب نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی. اگر آپ نے میرے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.